سال پہلے امریکہ میں نیو یارک میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے بزنس مین ہیں, بہت بڑے بزنس مین, نام تو نہیں لے سکتا. ان کی بیٹی کی شادی تھی اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہیں تو آپ آئیے. بڑے اچھے خوش مزاج تھے, بہت بڑا بزنس مین تھا, تاجر آدمی تھا. تو آپ میرے بچی کی نکاح میں آئیے. تو میں نے ایسی کیجولی پوچھا یار نکاح کون پڑھ رہا؟ تو اس نے کہا نارتھ امریکہ کا جو سب سے بڑا مولوی جو کیلیفورنیا میں رہتا ہے, یہ نیو یارک میں. میں نے ان کو دعوت دی. اس وقت ان کا نام ہے پورے امریکہ میں, ان کا نام ہے, اور وہ بہت دور کیلیفورنیا میں رہتے ہیں. اینڈ ہی از کمنگ آل دا وے نکاح کے لیے. میں نے کہا اتنی دور سے بلایا کہ نیو یارک میں نہیں تھے کوئی مولوی؟ تو کہا نہیں میری بیٹی کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں کہ بڑا مولوی پڑھے. میں نے کہا یار اتنا لمبا بلانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر کوئی چرچ سے کسی فادر کو بلا لیتے. کیا بول رہا ہے یار, میں کسی سیناگوگ سے بلا لیتے پاسٹر کو جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. وہ بگڑ گیا. اس نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں مسلمان ہوں, میں کسی چرچ سے یا سیناگوگ سے کیسے بلا کے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا؟ میں نے کہا یار 1400 سال کے بعد تم کو یہ احساس ہے, 1400 ایئرس کے بعد یہ احساس ہے کہ نکاح صرف مسلمان پڑھے گا. جب تم کو یہ احساس ہے تو رسول کو نہیں تھا. ایک کافر سے کیسے پڑھوا لیا دوستو؟ جبکہ نکاح خود پڑھ سکتے آپ, دولہا خود پڑھ سکتا نکاح. اب میں کسی مولوی کے پیٹ پہ لات نہیں مار رہا, یہ کبھی کوشش بھی مت کرو خود پڑھنے کی, مولوی کو بلاؤ بہتر ہے وہ, تو خود نکاح پڑھ سکتا, کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اگر آپ کی عربی اچھی ہے, مخرج صحیح ہے, تو آپ اپنا نکاح پڑھیں, 2 وٹنس کو لے لیں اور نکاح پڑھ سکتے. بہرحال میں نے کہا تم کو احساس ہے. اب وہ چونکا. اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا رسول کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ یہ سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ابو طالب نے نہیں پڑھا تھا, یہ تو سبھی مانتے. میں نے کہا کافر تھا تو پڑھا کیسے؟ اور دوسری چیز, آج پورے مسلمان 1 بلین مسلمز ہیں, خطبہ نکاح جو بھی مولوی پڑھتا ہے, ہمارا تو چھوڑ دو, عام مسلمانوں کا جب مولوی خطبہ نکاح پڑھتا ہے, وہ سرمن پڑھتا ہے, تو وہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے. یہ سب سے پہلے مکے میں کس نے کہا؟ ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ پبلکلی اللہ کا رسول تو پڑھ رہے, پبلکلی الحمدللہ رب العالمین کہنے والا یہ ابو طالب تھا کہ جو مکے کی زمین پر پہلی مرتبہ زور سے کہا. اللہ کو یہ اتنا پسند آ گیا کہ اب سارے خطبہ نکاح میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے. آپ بولیں گے یہ تو پہلے سے قرآن میں تھا سورہ الحمد, اور قرآن جو ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے ہے, ابو طالب نے تھوڑی. تو اس کا مطلب ہے زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی وہ تلاوت بھی کرتے تھے. سمجھ رہے آپ, لوح محفوظ پہ بیٹھ کے وہاں کی تلاوت کیا کرتے. جناب ابو طالب ایسی خطبہ نکاح پڑھا. اس کے بعد کیا کیا؟ اتنا خوش تھے آپ نے مکے میں دعوت دی ویری نیکسٹ ڈے, اور کہا 3 دن تک پورا مکہ شہر جس میں جتنے لوگ تھے, ابھی اسلام نہیں آیا, ان سب کی کھانے کی دعوت, لنچ جو ہے میری طرف سے کل. لوگوں نے پوچھا کیوں کھلا رہے؟ تو کہا میں خوشی میں کھلا رہا ہوں کہ میرے بچے کے, میرے بھتیجے کا نکاح ہوا, شادی ہوئی. 3 دن تک کھانا کھلایا. نکاح کے فوراً بعد دوسرے دن اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا ابو طالب کا کہ اسلام آنے کے بعد اس کو سنت موقعہ کر دیا. آج جو ولیمہ کرتے ہو وہ سنت ابو طالب ہے. یہ ابو طالب نے پہلے کیا تھا, اس کے بعد آج وہ سنت بن گئی. یعنی آپ کے آپ عمل کرتے جا رہے, اللہ اس کو سنت بناتا جا رہا. دوستو یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جناب ابو طالب کی, ایسی پرسنالٹی کہ اگر مائنس ابو طالب, میرے جملے غور سے سنو, مائنس ابو طالب, اسلام ایک ایسا لفافہ ہے, انویلپ ہے جس میں خط نہ, لفافے کی ویلیو خط سے ہوتی ورنہ وہ گاربیج میں چلا جاتا. مائنس ابو طالب کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. پہلی آواز جو کلمے کی بڑی تھی اسی وقت دفن ہو جاتی اگر ابو طالب نہیں ہوتے مکے میں. آج اگر لا الہ الا اللہ بول رہے تو وہ صدقہ ہے ابو طالب اور خدیجہ کا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے, اب میں کچھ واقعات بتاؤں گا اپنے محدود وقت میں, کہ کس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا. شیلڈ کی طرح تھے رسول, شیلڈ کی طرح. اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے اسلام کو مکے میں تبلیغ کی 13 برس. اس مدینے میں تو 10 برس میں آپ کا شہادت ہوگی. 23 ایئرس کی آپ کی جو لائف ہے اس میں 13 ایئرس تبلیغ جو ہے وہ مکے میں ہوئی. ٹوٹل آپ کی جو لائف ہے 63 ایئرس کی, 53 ایئرس اللہ کا رسول مکے میں گزار رہا ہے, اور مکے میں بھی ابو طالب کے سائے میں گزار رہا. اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو 53 ایئرس رسول گزار ہی نہیں سکتے تھے. ظاہری طور پر اللہ ہے تو اتنی بڑی شیلڈ. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا کہ اللہ اسلام آنے کے بعد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کے سامنے کیسا ظلم ہو رہا تھا. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا, وہیں پہ ابو جہل, ابو لہب, اتبا, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے ظالمین کھڑے ہوئے تھے. جیسی سرکار نے نیت باندھی, ابو سفیان نے خالد سے کہا کہ وہ جو اونٹ کے پیٹ کی گندگی ہے لو. اس وقت مکہ ایسا نہیں تھا, کعبہ ایسا نہیں تھا. کعبہ تھا, اطراف میں پوری ریت تھی, لوگوں کے گھر تھے. آج جیسے کعبہ اس ویسا کعبہ نہیں تھا. اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے, ایسا نہیں تھا. تو وہاں پہ جو گندگی پڑی تھی اونٹ کی پیٹ کی, وہ خالد نے لیا, اور یہ سارے مکے کے ظالم کافرین کھڑے ہوئے. اللہ کا رسول نے نیت کر لی نماز کی, سامنے کعبہ ہے, آپ کے چہرے پہ خون مل گیا. بس آپ سوچو کسی کی انسلٹ ہے نا, وہ بھی رسول کی, اشرف المخلوقات نہیں, اشرف الانبیاء, سردار انبیاء.
ملی سرکار نے نماز ختم کی, شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیزہ آنسو آپ کے آنکھوں میں آ گئے. اکیلا کھڑا ہوا رسول, سامنے خانہ کعبہ ہے. اٹھے نماز سے, دعا مانگی ہاتھوں کو اٹھا کے, چل کے ابو طالب کے گھر میں. سامنے کعبہ ہے, کعبے کے پاس نہیں گئے, ابو طالب کے پاس گئے. جیسے جناب ابو طالب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ یہ خون لگا ہوا ہے, پوچھا کس نے کیا بیٹا, کس نے کیا؟ تو آپ نے نام لیا, یہ ظالمین تھے. آپ نے جناب ابو طالب نے اپنے نیام سے تلوار کو نکالا, جناب حمزہ کو لیا اور بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا, اللہ کے رسول کو لیا, لے کے چلے مکہ کعبے کے پاس. یہ لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا کہ ابو طالب آ رہے, بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. آپ نے جناب حمزہ سے کہا یہ گندگی اٹھاؤ اور اس کے منہ پہ لگا. اس کے بعد تلوار کو نیام سے نکال کے ابو سفیان کے گلے پہ ایسا رکھ کے کہا سن لو تم لوگ, آج سے یتیم ہے عبداللہ, یتیم نہیں ہے, یہ میری پناہ میں. آج کے بعد اگر کسی نے میرے بچے کی طرف نگاہ بھی اٹھائی تو اس کی آنکھوں کو توڑ دوں گا. عزیزو, یہ پروٹیکشن تھا رسول کو ابو طالب کا, مذاق نہیں ہے. مکے کے کافر اور مشرکین ایسے خونخوار ظالمین تھے, ایسے خونخوار ظالمین کہ رسول کو چین لینے نہیں دیا. چلتے تو کانٹے بچھا دے رہے, پتھر مار رہے, ستارے, مسلسل تبلیغ کرتے ہوئے ستارے. لیکن یہ ابو طالب کا احسان ہے, شیلڈ ہے, کہ جس کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا, جس کی وجہ سے رسول کی پروٹیکشن بھی ہوا. اس سے صرف اندازہ لگا لو ابو طالب اور خدیجہ کی آنکھ بند ہوتے ہی اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب تب تم مکہ چھوڑ دو, مکہ چھوڑ دو, ہجرت کر جاؤ یہاں سے. اللہ چاہتا تو کیسا بھی بچا لیتا, لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا کہ ابو طالب کا کتنا بڑا پروٹیکشن تھا, کہ ابو طالب کا کتنا بڑا احسان تھا, کہ کہا میرے حبیب اب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے ظاہری طور, تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. اسی لیے اسلام گرو کیا مدینے میں جا کے, جناب ابو طالب چلے گئے. تو دوستو جتنی روایتیں آج آپ کے پاس ہیں, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا, میری مجلس ریکارڈ ہو رہی, دنیا سن رہی. جتنی حدیثیں ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ, یہی ایک ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کویت میں جب میں تھا تو مجھ سے وہاں کے بہت اچھے ہمارے اہل سنت کے عالم, انہوں نے کہا مولانا آپ کتنا بھی پروف کرو لیکن آپ یہ پروف نہیں کر سکتے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا نہیں پڑھا ہوگا. تو کہا آپ بھی مانتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں پڑھا, نہیں پڑھا ہوگا. تو کہا مان رہے ہیں کہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں یار وہ بڑے بزی تھے اس لیے نہیں پڑھا, مصروف تھے. اس نے کہا بزی کیا تھے, مصروف کیا تھے؟ میں نے کہا سنو, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں, ابو طالب کلمہ پڑھوا رہا تھا. اگر مکے میں کلمہ پڑھا گیا تو بیکاز آف ابو طالب پڑھا گیا. اگر ابو طالب نے ہوتا تو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول کا یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن, اور اس میں پورا ہاتھ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ آپ نے, اچھا جتنی روایتیں, آپ غور سے سنو, جتنی روایتیں ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اہل سنت یہی بولتے ہیں کہ نہیں پڑھا. اچھا کس کی طرف سے روایتیں؟ صحیح بخاری کی روایتیں, اس کتاب کی جو آج تک صحیح نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم, جو سب سے سچی کتاب ہے مسلمانوں کی, اس میں ہے. راوی نریٹر کون ہے, اس کا نریٹر کون ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کس نے بتایا آپ کو نہیں پڑھا؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا مکے میں, اور اللہ کا رسول بہت آہستہ سے جا کے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا اب تو پڑھ لو. آہستہ سے اللہ کا رسول جا کے کان میں جناب ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ چچا اب بھی موقع ہے, پڑھ لو. انہوں نے کہا بیٹا اب تک نہیں پڑھا تو اب کیا پڑھوں گا. اب آپ انصاف سے بولو, مکے میں گھر کے اندر بستر پہ رسول آہستہ بات کر رہی ہے, سننے والا کون تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ روایت کس سے ہے؟ ابو جہل سے. یہ کہاں سے پہنچ گئے تھے؟ سوری, ابو جہل نے, ابو ہریرہ سے ہے. ابو ہریرہ کا وجود ہی نہیں تھا مکے میں, یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا 9 ہجری میں. ابو ہریرہ مکے میں تھا ہی نہیں, یہ پہلے کافر تھا, 9 ہجری تک کافر تھا, 9 ہجری فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوا. آپ سوچو, جو مکے میں موجود ہی نہیں تھا, گھر میں موجود نہیں تھا, اور جو کافر تھا اس سے مسلمان روایت لے کے یہ بول رہے کہ اللہ کا رسول جا کے بار بار بول رہا کلمہ پڑھو, اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بابا یہ بولو کیا تم نے کلمہ پڑھا کبھی؟ کوئی سرمنی ہوئی ہماری, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں ہمارے باپ نے کب پڑھا, ہم کو کیا معلوم. تو یہ یاد رکھو کہ پوری روایتیں, یہ گڑی ہوئی روایتیں, صحیح بخاری کی روایتیں ہیں, ابو ہریرہ سے روایتیں ہیں. ابو ہریرہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ یہ کون تھے, انہوں نے کب کلمہ پڑھا, اور انہوں نے کیسے کوٹ کیا ابو طالب کے جملوں کو کہ جو رسول سے آپ بات کر رہے تھے. ابو طالب تو مکے میں ختم ہو گئے, یہ تو مدینے میں فتح مکہ کے وقت آیا ہے. تو عجیب عجیب ظلم کیا ہے مسلمانوں نے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ, صرف اس لیے کہ ابو طالب علی کے بابا تھے, خدیجہ فاطمہ کی ماں تھی. علی اور فاطمہ کی دشمنی میں ابو طالب اور خدیجہ کو مسلمانوں نے بھلا دیا, کہ جن کا سب سے بڑا احسان ہے. لیکن دوستو افسوس یہ کہ ہم بھی زیادہ نہ جناب ابو طالب پہ نہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے. روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو. ویری سمپل, چلتے پھرتے گاڑی میں آپ کر کے دیکھنا کل کے دن,
پھر شام میں بتانا کہ آپ کا دن کیسے گزرا. روایت کا جملہ کہ آنے والی بلائیں رک جاتی, آنے والی پریشانیاں رک جاتی, پہاڑ بھی اگر تمہارے سامنے ہیں اور تم اللہ کو جا کے واسطہ دو ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے. اب آپ کو میں ایک اور بات بولوں جس سے رسول خوش ہو. پہلا جو شاعر جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مدح کی قصیدہ لکھا, نعت گو شاعر, وہ ابو طالب ہے. آج جتنے شعرا نعت لکھ رہے, جتنے شعرا منقبت لکھ رہے, یہ سنت ابو طالب ہے. آج ایجپٹ میں الازہر یونیورسٹی میں ان کی لائبریری میں جناب ابو طالب کے 20,000 اشعار کے اوپر کتاب موجود ہے. 20,000 اشعار جناب ابو طالب نے رسول کی شان میں لکھے تھے. مذاق ہے, ایک مصرے کے بدلے میں جنت میں خسر ہے. جس کا بیٹا جنت کو بانٹنے والا سردار ہو, اس کے باپ کا نام ابو طالب. برس کیا برزخ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے ہے کیا چیز یہ برزخ, مرنے والا جاتا کہاں ہے؟ امام نے کہا برزخ میں جاتا. تو کیا ہے برزخ, کہاں ہے؟ امام نے کہا یہیں پر, اسی دنیا, اسی پلانٹ پہ. تو کہا مولا یہیں, ہم کو تو نظر نہیں آتے, نہ ہمارا باپ نظر آتا, نہ ماں نظر آتے, نہ بھائی نظر آتے. کہا امام نے کہا کتنے مرے, نبی آدم سے لے کے آج تک ملین بلین ٹریلین لوگ ہوں گے. کہا مولا یہ سب کہاں ہے؟ تو امام نے کہا برزخ میں. کہا برزخ ہے کہاں؟ تو کہا اسی دنیا میں. تو کہا مولا ہم کو تو پتہ ہی نہیں, کوئی نظر نہیں آتا. امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے, تمہاری جو آنکھ نیکڈ آئی سے جو تم دیکھ رہے وہی ہے دنیا, بس وہی دنیا ہے. پھر راوی نے کہا مولا پھر کیا ہے, آپ تھوڑا اس کو سمجھائیں, کوئی مثال دیں. اب امام علی نے مثال دی, مثال سے سمجھایا کہ برزخ کیا ہے. امام علی کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, 9 منتھس کی پریگننسی ہوتی, 9 منتھس کی پریگننسی میں بچہ ماں کے شکم میں, ماں کے پیٹ میں سے گھومتا ہے, شکم میں گھومتا ہے, زندہ ہے, سن رہا ہے, بولتا نہیں لیکن سنتا تو ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے اور سنتا ہے. اسی لیے کہا کہ جب شکم میں مادر میں بچہ رہے نا تو تھوڑی احتیاط سے رزق کھاؤ. شکم میں مادر میں اگر یہ پریگننسی کے حصے میں ہے تو ذرا احتیاط کی چیزیں کو سنو, وہ سنو جس کو اسلام نے بتایا, وہ چیزیں مت سنو جو اسلام نے منع کیا. دیکھیے بہت دن کے بعد آیا, آتے آتے میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا. تو امام سے پوچھا کہ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ جب شکم میں مادر میں بچہ رہتا ہے 9 منتھس کی پریگننسی, اس بچے کو اگر پوچھے بالکل ڈیلیوری سے پہلے, اگر اس بچے کو پوچھے برزخ کیا, وہ بتا رہے امام, اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات کون سی, تو مادر شکم میں مادر کو بتائے گا میری پوری کائنات یہی, اس لیے کہ میں اسی کے اندر گھوم رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں. امام نے کہا اگر اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات کیا, تو اپنے مادر کا شکم بتائے گا, شکم میں مادر کو بتائے گا. لیکن اس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ جب دنیا میں آئے گا تو اتنی بڑی دنیا, تو کہا ایگزیکٹلی یہی چیز ہے تمہارے ساتھ, تم یہ سمجھ لے یہی پوری دنیا ہے. لیکن ایک دفعہ روح نکلی تو تم کو پتا چلے گا کہ اللہ کی کائنات کتنی بڑی. آپ سمجھ لے کہ ہماری نگاہ میں کتنی سی ہے, ہم سمجھ لیں یہی. ہر آدمی برزخ میں پہنچ رہا. اب پہنچنا کیسے؟ دیکھیے برزخ میں پہنچنے کا ایک راستہ ہے, وہ ہے موت. اب برزخ کو ڈیوائڈ کیا گیا 2 حصوں, ایک نیکی جو کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, ان کی جگہ ہے, ایک جو گناہ کرتے ہیں ان کی جگہ. اچھا جو گناہ کرتے ہیں, جو کافر اور مشرکین ہیں وہ بھی وہیں رہتے ہیں, اور جو مومن ہے وہ بھی وہیں. عجیب لگ رہا آپ کو, کافر اور مشرک جا رہیں گے, ایک مومن بھی جا کے وہیں رہے گا. سو کالڈ مومن, وہ مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا لیکن ہے نہیں, وہ مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا لیکن سیدھا جلی پہ نہیں چلتا, اپنی مرضی سے چلتا, وہ اس کی بات کر رہا میں. ایک مومن وہ کہ جو سیرت معصومین پہ چلتا, اس کے لیے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ساری نعمتیں, ایسی نعمتیں ہیں, ایسی نعمتیں کہ جو جنت میں جو ملنے والی, وہ ساری نعمتیں وہیں ملے گی اس کو, اسی جگہ پہ ملے گی, تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 1 یا 2 واقعات آئیں گے, میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالت ہوتی ہے نیچے اگر نعمتیں جب مل جاتی ہے اس کو, تو کتنے آرام کے ساتھ, کتنے سکون کے ساتھ وہ وہاں رہتا ہے. اگر مومن ہے اس کے ساری چیزیں معاف ہو جائیں, اور اگر نہیں ہے ہمارے سے تو پھر وہ اس جگہ پہ رہے گا کہ جہاں پہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور وہ ایسا حصہ ہے دوستو کہ اگر اس حصے کو دیکھے, اس حصے کو پڑھے, اس حصے کے بارے میں سوچے تو راتوں کی نیند اڑ جائے. میں نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول. اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا؟ لہب سے, آپ کی گریو سے. ہیوسٹن میں لٹایا کسی کو لے کے جا کے, لٹا کے ہم کتنی آرام سے غفلت کے ساتھ بند کرتے اور واپس آ جاتے. آج تک مجھے کوئی بیٹا ایسا نہیں ملا کہ واپس آ کر یہ سوچے کہ یہ بولے یار میں نے باپ کو کہاں لٹایا. امام علی نہج البلاغہ میں بولتے, میں نہیں بول رہا, نہج البلاغہ میں میرا مولا بول رہا کہ اس لمحے سے رو اپنے شکم کو زمین, اپنے پیٹ کو, اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بنو. مولا بول رہے, نہج البلاغہ میں بول. اس کے بعد امام عجیب جملہ بولتے, امام بولتے کہ اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا, تمہاری برزخ شروع ہوگی. تم پکارتے رہو گے نیچے سے وہ واپس اوپر آ جائے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوتا, بیٹا لٹاتا, اپنے آپ کو پلٹتا, اوپر آ جاتا. آپ صرف اس سے اندازہ لگا دوستوں کہ وہ جگہ برزخ کی کتنی امپورٹنٹ اور کتنی تکلیف دہ اور کتنی بڑی. آپ نے ہزاروں لوگوں کی میت میں, فیونرل میں آپ شریک ہوئے,
اللہ مومنین کو سلامت رکھ. آپ سے مجھے اس سے اندازہ ہے آپ خود یا ہیوسٹن میں اللہ جتنے یا دفن اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ, مولا ان پہ رحم کرے. لہت میں جب لٹا دے نیچے, آپ نے بھی ہزاروں مرتبہ دیکھا ہو, یہاں پہ بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے ایک دو دفعہ لٹایا نیچے, لٹانے کے بعد اس کو ایسا باڈی کو ایسا پٹا دے, عورت کی مرد کی ہو مرد کی ایسا پٹا ٹورڈز قبلہ, چہرے کو ٹورڈز قبلہ, بالکل بڑے آرام کے ساتھ کرتے, اتنے آرام کے ساتھ کہ سوچنے میں نہیں کہ کیا کر رہا ہوں, زمین پہ آرام سے باپ کو بیٹا ایسا پٹا کے قبلے کی طرف, دیوار بالکل یہاں آ جاتی, بالکل چہرے کے ساتھ, اتنی نزدیک, اور چھت اتنی نزدیک آ جاتی, آرام سے پٹا دو, پلٹ کے بیٹا نیچے اترا, وہ بھی وہ بیٹا اترتا جس کو آپ نے دین سکھایا. اگر کوئی اسلام بتائے نہیں تو وہ تو اوپر ہی کھڑے رہے گا, بولے گا آپ جاؤ نیچے, یہاں تو وہی صاحب بیٹا نیچے اترا, اوپر سے مولانا کیا پڑھتے تلقین میں, بہت آرام سے اسماعیل فارم سے شروع کر, نام لے. تلقین کیا ہے, کبھی سوچا آپ نے کہ تلقین کیا ہے؟ آپ جا کے گھر میں پڑھیں تلقین, روز پڑھنا چاہیے. تب دعائے عدیلہ جو ہے اس میں تھوڑے سے تلقین کے حصے ہیں. دعائے عدیلہ موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے آج کی ہماری, اس لیے کہ مولا علی کا ایک عجیب جملہ ایک روایت پڑھ رہا تھا, امام علی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو, پلیز غور سے سنیں, تم یہ سمجھتے ہو تم مومن ہو اور تمہارا ایمان بڑا پختہ ہے, بڑا مضبوط اسٹرانگ ایمان ہے تمہارا, بہت اسٹرانگ ایمان ہے, کہ پورا ہسٹن بول رہا یہ بڑا ایمان والا, یہ بڑا مومن ہے, پورا ہسٹن بول رہا. امام نے کہا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک وہ ایسی رہے. امام کہہ رہا میں نہیں بول رہا, امام بول رہے کہ تم کو کوئی یقین نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پوری زندگی 60 70 80 ایئرس کی اگر تم ایمان کے ساتھ ہو تو تمہارا آخری لمحہ بھی ایمان کے ساتھ, کوئی گارنٹی نہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا, ایمان رخصت ہو جائے گا. اور آخری زمانے کے علامات میں سے ایک علامت ہے سائنس آف ری اپیئرنس آف امام, علامہ تعلیم جوہری کی بڑی مشہور کتاب ہے, پورے اس میں علامات لکھی انہوں نے, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے, حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ آخری زمانے میں جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا, ہم پوری زندگی نماز پڑھے, شب نماز پڑھے, زیارت پڑھے, زیارتوں پہ جا رہے, پوری عبادتیں کر رہے, لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک تم اسی ایمان پہ رہو. شیطان پورے سر کے ساتھ آ جاتا. اب مثال کی طور پر آپ کو مثال دوں, جیسے ہم ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کربلا محلہ جاتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں عرب کی بات نہیں کر رہا, خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھو, پلیز غلط مت سمجھو. ہم زیارت مولا حسین کو جاتے, مولا علی کی زیارت کرتے, جیسے جاتے ویسی واپس آ گئے, تو مقصد زیارت کیا ہوا, جیسا میں ہیوسٹن سے گیا اور ویسی 14 دن کے بعد حسین سے مل کے واپس آیا, اگر میری لائف میں 0.1% بھی چینج نہیں آیا تو مقصد زیارت کیا ہے, کیا چھوڑا کیا حسین کے لیے. میں جانتا نا تو میں ہر سال جاتا, ماشاءاللہ جاتے بہت اچھے, 12 دن کچھ نہیں کر, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, عورت کے سر پہ حجاب بھی, واپس نجف ایئرپورٹ آئے, آنے سے پہلے کلین شیو, آنے سے پہلے حجاب اتر گیا, پھر وہ نارمل ڈریس میں آ گئے. یہ زیارت ہے, تو ہم سمجھ رہے کیا کوئی ٹورسٹ پلیس پہ جا رہے ہیں ہم. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں, مولا حسین سے ملنے گئے, مولا علی سے ملنے گئے, ان کے ساتھ رہے. آپ کیا سمجھ رہے, جو زیارت پہ جاتا, جو عمرے پہ جاتا, جو حج پہ جاتا, مولا علی کو جا کے نجف میں سلام کرتے, کیا آپ مولا آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ مولا آپ کو دیکھتے, آپ کو ویلکم کر, میرا ظاہر میرے پاس ہے, 10 دن 12 دن امام نے آپ کو بہترین طریقے سے رکھا, جیسی وہاں سے نکلے پھر ویسی واپس. میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے گروپ کو بولتا, بامبے والوں, کہ جیسے بامبے سے چلے تھے ویسی بامبے میں نہیں جانا, کچھ تو چینج ہونا. اور اگر میں یہ سمجھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے چینج کی, جب میں بہت پرفیکٹ ہوں, میں بالکل صحیح ہوں مومن, تو سب سے بڑی غفلت ہے. ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا, جس دن وہ ریٹائرڈ ہوگا نا تو جب بول سکتا مومن کی اب ضرورت نہیں ہے, میں بہت بڑا مومن. وہ تو یہاں جاتا بھی نہیں, وہ تو ہمارے پاس ہی آتا نا. تو یہ کیسی فکر ہے, یہ فکر مومنین کی نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. عورت جیسی جانی ویسی واپس آئی, جیسا ہم گئے تھے ویسی واپس آ گئے. تو مقصد زیارت کیا ہوا, جو زیارت کا ثواب تھا, جو زیارت کا تم کو ملنے والا تھا, کچھ نہیں. حسین کے پاس جا کے ویسی واپس آ کے پھر ویسی بیک ٹو نارمل, پھر ویسی زندگی. یہ علم ہونا کہ جب تم واپس آؤ 14 دن کے بعد زیارت, تو دوسرے جو تمہارے شہر کے لوگ ہیں وہ پوچھے یار تم میں کتنا چینج آیا, تو تم بولو میں حسین سے مل کے آیا, بولو میں علی سے مل کے آ رہا. سلمان جب پہلے دن سلمان آئے تھے, وہ ایمان کے درجے پہ نہیں تھے, ہر دن آ کے. عورت کے لیے بھی ہے, فضا آئی تو فضا نہیں تھی ویسی. 3-4 سال میں اس منزل پہ پہنچی, اس مقام پہ پہنچی کہ جہاں جا کے فضا نے کہا کہ اب مجھے جنت کی آرزو نہیں ہے, میں رہتی جنت کے اندر. یہ میں بول رہا ہوں. ہم بھی 14 دن مولانا حسین کے بعد جا رہے, ہر سال جا رہے زیارت کو, جیسے تھے ویسے آ گئے. میں تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی وہی حرکت, پھر کیا فائدہ یار, کوئی پریکٹس ہے. عبادت پریکٹس کی نہیں ہوتی, معرفت کی عبادت, عادت کی عبادت نہیں ہے. یہ چینج آنا لائف میں جب تک چینج نہیں آئے گا نا, اس لیے کہ ہم کو اندازہ نہیں کہ ہم برزخ میں ہم کو جانا ہے. کوئی آپ انسان زبر ایک لمحے میں کبھی فکر ہوتی, کبھی ہم یہ سوچتے کہ برزخ میں مجھے جانا ہے. جاننا نہیں چاہتے, ماننا نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے, جبکہ وہ سب سے زیادہ سخت ترین جگہ. تو اب تلقین آپ نے شروع کی, آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی تلقین. تلقین میں کیا ہے, آدھی سے زیادہ تو رٹی ہوئی ہم کو, جب پڑھایا جائے گا تو جب بولیں گے ہاں جانتے ہیں. تلقین میں کیا ہوتا, ہلاتے شانے کو ہلائے, اور کیا کہتے, نام لے کے
फलां सुनो, अल्लाह एक है, सिर्फ अल्लाह एक है। इस्लाम तुम्हारा दीन है, काबा तुम्हारा किबला है, कुरान तुम्हारी किताब है, हाँ रसूल का नाम, 12 इमामों के नाम, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, सिरात हक है, सवाल मुनकिर और नकीर, यही है ना। अब मैं आपसे पूछता, ये जितना मजमा बैठा हुआ किसी को ये पता नहीं है कि अल्लाह एक है? कोई ऐसा है यहाँ पे जो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह एक है? आज किसको नहीं मालूम शिया को कि मेरा पहला इमाम कौन है? कोई ऐसा शिया है कि जिसको ये पता नहीं कि मौला अली पहले इमाम है? 12 इमामों के नाम तो सबको मालूम, रसूल सबको मालूम, काबा तो सबको मालूम, कुरान सबको मालूम, पढ़ते नहीं लेकिन मालूम तो है, सबको मालूम है। कुरान मजीद हमारी होली बुक है। मैं ये पूछ रहा था जब सब कुछ मालूम है तो आप क्या बता रहे नीचे? अगर कोई गैर मजहब का आदमी दोस्त आपका आया वो देखे कि मैं हमारी शिया कम्युनिटी में, शिया कौम में बॉडी को नीचे लिटा के लहद के अंदर हिला हिला के बोलते भाई सुनो अल्लाह एक है, रसूल का नाम, अली का नाम ये है, 2-2 दफा सुनाते, तो वो बोलेगा नहीं कि यार तुम लोग नीचे लिटा के क्यों बोल, पहले क्यों नहीं बता दिया? वो बोलेगा तुम लोग क्रेजी हो, दीवाने हो, डेड बॉडी को बता रहे, और वो सुनती है। इमाम अली बोलते हैं अल्लाह का रसूल बोलता है कि जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। बदर का वाकया है ना, बदर में जब ये काफिर और मुश्रिकीन की नजिस बॉडीज को कुएं में डाला था रसूल, डलवाया था रसूल ने पहली जंग में, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद ये सब जो गए थे नीचे, तो अल्लाह के रसूल करीब गए, मास ग्रेव जो थी, जाके कहा आज पता चल गया जो मैं कहता था वो हक है, मैं जब तक बोलता था वो हक है, अब तुमको पता चल गया। तो मुसलमानों ने पूछा था या रसूलल्लाह ये सुन रहे? देखा तुमसे बेहतर सुन रहे, तुम तो नहीं सुन रहे थे ना, तुमसे बेहतर सुन रहे लोग। मरने के बाद ये मत समझे अगर इसलिए कि इस्लाम में कोई हुक्म अवश नहीं, अगर मासूम ने हुक्म दिया है कि तलकीन पढ़ो, तो आप ये बोलिए कि सबको मालूम है अल्लाह एक है, फिर क्या बता रहे नीचे, वो भी डेड बॉडी को। अच्छा एक अजीब बात यहाँ पे बोलूं, अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई बिल्कुल इंडिया के रिमोट एरिया का जाहिल, गौर से सुने, जाहिल रिमोट, अगर इसके पास कोई दीन नहीं पहुंचा, कोई मौलवी नहीं पहुंचा, है शिया, नाम का शिया है, गरीब आदमी, जाहिल आदमी, कुछ पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, उसको लिटा के अगर हिला के बोले भाई सुन ले अब सवाल होने वाला, अल्लाह एक है, कुरान है, किताब है, काबा है, मौला अली तेरे पहले इमाम है, तो बात समझ में भी आती, बेचारे को कुछ मालूम नहीं था, आपने सुना दिया। आगाए खुई में अल्लामा हिली मौला अली के रोजे के खबरें मुबारक इतने करीब, इमाम अली के करीब, आगाए खुई पूरी दुनिया जिसकी तकलीद करती थी, आगाए खुमैनी पूरी दुनिया जिसकी तकलीद करती थी, आगाए खुई नजफ अशरफ में उनकी लहद है, रोजे के अंदर, मौला के रोजे के अंदर सहन में उनकी लहद है, उनको वहां लिटा के बोले सुनो अबुल कासिम अल खोई तुम्हारा पहला इमाम अली है। अब समझो कि जगह क्या है, हमारे पास 2 तलखीन नहीं है कि मर्जा की तलखीन अलग, मुखल्लिद की तलखीन अलग, नो एक ही तलखीन। अब इंपॉर्टेंट समझो कि क्या जगह है, किस जगह से आपको जाना है, कितनी खतरनाक जगह है। पूरे मासूमीन का ज्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर है? उस लाइफ के। हमने उस लाइफ को हटा के ये मौला की जिंदगी के एक पहलू को पेश करके अपने आप को, अब मैं आपको बोलूं, बाप को दफन करके, माँ को दफन करके, भाई बहन को दफन करके हम वापस आते। माँ को दफन करके या बाप को दफन करके बेटा जब आता कौन सी नमाज पढ़ता? हाँ इतनी आसानी से पढ़ रहे वैश्य, आप खुद बोल रहे, मैंने कितनी आसानी के साथ हम वैश्य की नमाज पढ़ते। बेटा ऐलान करा व्हाट इज वैश्य, वैश्य क्या है, वैश्य क्या है, हम खुद बोल रहे। आप सोचो ये बात, मैं क्या बोल रहा हूं, हम खुद ये ऐलान कर रहे कि मेरा बाप वहशत में है, मैं वहशत की नमाज पढ़, 2 रकअत नमाज पढ़ी बाप की वहशत की, आराम से खा के बिस्तर में सो जाते। खुद ऐलान कर रहे कि मेरा बाप वहशत में। वहशत किसको बोलते? आज तक मुझे कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं अपने बाप की राहत की नमाज पढ़। क्यों नहीं बोलते भाई? जब अब राहत है, आराम है, सब कुछ है वहां की जिंदगी में, तो बोलो कि मेरे बाप की राहत की नमाज पढ़। आज तक कोई राहत नहीं बोले, हम ऐलान कर रहे हैं वहशत, लेकिन उसके बाद हम वहशत नहीं खा रहे। वहशत देखिए एक बड़ी अच्छी बात है कि मरता है 300 आदमी को लेके जाता कब्रिस्तान, फ्यूनल उसकी तदफीन में, मिसाल दे रहा हूं, मरता है 300 आदमी तदफीन में जा रहे, मरने वाला 300 आदमी को बुला के बता रहा देखो तुम्हारी भी यही जगह है। मैं क्या बोल रहा, एक आदमी मर रहा, 300 आदमी जा रहे, साथ जा रहे नहीं, उनको बता रहा देखो यही जगह है, यही पे तुमको रहना है। उस जगह के बारे में जानते ही नहीं, ना जानना चाहते कि क्या जगह, उसके लिए करना क्या, बरज़ख एक या 2 दुआ देता बस, ये बरज़ख के लिए बेहतरीन अमल। अभी तो बात चलिए स्टार्ट हुई, बरज़ख में पहुंचा ही नहीं मैं, अब मुझे मालूम है 2 दिन में कुछ भी नहीं बोलूंगा, चला जाऊंगा, इतनी बड़ी टॉपिक है, 1000 चीजें निकल रही इसमें से। बेहतरीन अमल पहले बता देता, बरज़ख के लिए पहली रात का जब बरज़ख शुरू होती, उसके लिए बेहतरीन अमल जो सबसे पहला अमल करना कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, जितने लोग इस वक्त भी बरज़ख में हैं, इसलिए कि जितने मर गए हमसे रिश्तेदार चले गए, वो सब इस वक्त बरज़ख के अंदर, सब उस मैदान में, उस जगह पे, उस दुनिया में है कि जिसका नाम बरज़ख। उसके लिए बेहतरीन अमल क्या करो? सदका दो। सबसे बड़ा अमल सदका है बरज़ख।
صدقہ، صدقہ $1,00,000 کا نام نہیں ہے، صدقہ 1 سینٹ کا نام ہے، ایک روٹی کے ٹکڑے کا نام ہے، پیس آف بریڈ کا نام پر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ $1,000 کچھ نہیں، ہر آدمی ایون امریکہ میں رہ کے دے سکتا، امریکہ میں رہ کے روز اپنی ماں اپنے باپ کا صدقہ نکال سکتا۔ برزخ کے اعمال میں سب سے بڑی چیز صدقہ بتایا کہ تم صدقہ دو، اور اس صدقے کو ہمارے ذہن پہ شیطان نے سب پردہ لگا دیا کہ آپ کو دینا ہی نہیں۔ بہترین عمل آپ یہاں رہ کے کر سکتے، بیک ہوم انڈیا پاکستان جہاں سے بھی تعلق ہے، اپنے کسی آدمی کو جو بھی ٹرسٹڈ آپ کا آدمی ہو، اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ نے $500 انڈیا کے بھیج دیے یا پاکستان کے بھیج دیے، $500 کی ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 4 5 6 7 8 ڈالر، $10 آپ نے نکالا، ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں، $10 اگر ایک مہینے میں آپ نکال سکتے، آپ خود بھیجو، جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ آدمی ہے اس کو یہ بھی بول رہا ہوں، اور اس کو یہ بولو کہ روز دو $1000 مثال کے طور پہ روز ایک روٹی لے رہا۔ انڈیا پاکستان میں تو مشکل ہی نہیں، اتنے غریب ہیں، یا ایک کام اور کر سکتے، وہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں، یتیم کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، جو بھی، لیکن دے تو مولا کے چاہنے والے کو دیں، عام لوگوں کو نہ دیں۔ تو آپ مثال کے طور پہ $1000 انڈیا کے بھیج $12-15 آپ نے بھیج $1000، اور اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 500 نے $500 بولا انڈیا پاکستان، آپ نے کسی غریب کو دے دیا، 500 کو ڈیوائڈ کر لو 30 سے، جتنے بھی آپ کے روپیہ بنتے ڈیوائڈ کرو، روزانہ نیت کرو، یہاں بیٹھ آپ نے لمسم اس کو دے دیا، پہلی کو نیت کرو روز کہ پروردگار آج جو بھی برزخ میں گیا اس کا صدقہ میں دے رہا، جو بھی میرا باپ ماں برزخ میں اس کا صدقہ، روز کا صدقہ۔ $500 کی ویلیو کیا ہے یہاں پہ، $1000 کی ویلیو کیا آپ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، لیکن آپ سوچ رہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک پیس آف بریڈ، نماز بعد میں، دوسرے اعمال بعد میں، صدقہ جو ہے وہ برزخ میں سارے پرابلمز کو سالو کرنے کی چیز ہے۔ برزخ میں اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا باپ تمہاری ماں بڑے آرام کے ساتھ رہے، بہت کمفرٹ کے ساتھ رہے، اتنے سکون کے ساتھ رہے کہ ان کو جیسے وہ دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تو کتنے آرام کے ساتھ تم ٹیک کیئر کرتے اپنے ماں باپ کا، تو اسی طرح اگر تم نے $500 بھیج کے، مثال دے رہا میں، یا $1000 بھیج کے تم روز نیت کرو کہ پروردگار یہ صدقہ میں، اچھا اب آپ دیکھو فائدہ، آپ یہ جو صدقہ نکال دیں وہ صرف اپنے باپ کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، بھائی بہنوں کے لیے نہیں، آپ ایک صدقے سے 1,00,000 مومنین کو جو برزخ میں ہے ان کو فائدہ پہنچا سکتے۔ سب سے پہلے آپ اپنے باپ کا نام لیں، ماں بھائی بہن جو بھی آپ کے رشتے دار ہیں، اس کے بعد یہ بولے کہ برزخ میں جتنے مومنین ہیں، اس کے بعد یہ بولو کہ آج جس نے پہلا دن برزخ میں گزارا، آج جس کی پہلی رات برزخ میں تھی، پروردگار ان کے لیے بھی یہ میں صدقہ دے رہا۔ ایک آپ صدقہ کی نیت یہاں کر رہے، اور سارے معصوم کا جملہ حیات الخلوق علامہ مجلسی، اور جنہوں نے موت کے بارے میں پوری تفصیل ایک رسالہ لکھا کہ اس میں یہ لکھتے کہ ایک صدقہ جب تم دیتے ہو اور یہ کہتے ہو فلاں 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 کو میں بھیجا، تو روایت کا جملہ کہ 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا ترش لے کر اس کی لہر میں جاتے، گریب میں جاتے، اور جا کر یہ بولتے، آپ سوچو اگر 1,00,000 آدمی کی لہر میں اگر 70,000 رحمت کے فرشتے نور کو لے کر پہنچے، اس لیے کہ برزخ میں کوئی اندھیرے میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبتوں میں ہے، کوئی آگ کا عذاب ہے، کسی کے اوپر پھانسی کا عذاب ہے، کسی کے اوپر پیاس کا عذاب ہے، جب یہ پہنچتا اور یہ نور کا دست پہنچتا اور اس کا عذاب کم ہوتا، وہ پوچھا جاتا کہ آیا کہاں سے، تو بتایا جاتا کہ فلاں مومن نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے برزخ میں، تو آرام کے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ ایک عذاب ختم ہوا، وہ پورے لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ اس کی وجہ سے آج میری تکلیف دور ہوئی، تو اس کی زندگی میں آرام دے۔ اس کے بعد جو حالات دنیا کے بدلتے، جو پریشانیاں آپ دور کرنا چاہتے، جو آپ کے آبسٹیکلز ہیں وہ دور ہونے کے لیے، راستے کھلنے کے لیے بہترین عمل برزخ کے مومنین کو آرام پہنچا۔ اس کے بعد آپ مسلسل 1 سال 2 سال 10 سال تک روز دعا صدقہ دیتے رہے برزخ کے لیے۔ 10 سال کے بعد ہم مرے، ہم مرنے کے بعد اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا بھیجے یا نہ بھیجے، بیٹی بھیجے یا نہ بھیجے، اب آپ جو پہنچ گئے 10 سال جو آپ نے بھیجا ہے وہ ساری چیزیں آپ پہ پلٹ جائیں۔